کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کا دن مدنی چینل کے ناظرین انتہائی سخت دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن میں اس کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں اس دن میں بھی راحتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے ہی ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا، غلام ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گمی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ، ادب و ذوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری دامت القدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے آمین از نون بائی ہز کمپنی دیٹ ہی کیپس، کہ آدمی اس جو ہے وہ صحبت سے پہچانا جاتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے کی بیٹھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی اپنی نسبتیں ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، قرآن کریم کی سورہ کہف اس کی گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اچھی بننے کو جو ہے وہ وائبز ملتی ہیں اور اس کی برکتیں بننے کو ملتی ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ٹیگ اور جو لیبل ان پر لگا ہوتا ہے وہی ٹیگ اور وہی لیبل ہمارے ساتھ بھی لگ جاتا ہے۔ ذلت بود نتیجائے آمیز شیخ خسیس، یعنی جب بندہ کسی گھٹیا کے ساتھ ایک اپنا تعلق بنائے گا، اس کے ساتھ گھل مل جائے گا یا اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا، تو پھر ذلت اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مقدر بن جائے گی۔ آپ دیکھیے، پیسا جاتا ہے گیہوں کو، پیسا جاتا ہے باجرے کو، پیسا جاتا ہے جو کو، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس کا تو پسنا طے ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیا ہو گیا ہے، پس گیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو اپنی کمپنی، اپنے دوست، اپنے جو اٹھنے بیٹھنے کا ہمارا فرینڈ سرکل ہے، اس کا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مینڈک میں اور ایک چوہے میں دوستی ہوئی۔ تو یہ مینڈک پانی میں رہنے والا ہے، چوہا خشکی میں رہنے والا ہے۔ تو ایک وہ تالاب سا تھا، اس کے کنارے بیٹھ کر یہ دونوں جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ مینڈک نے جو ہے وہ چوہے سے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ کبھی جی چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرنے کا، لیکن کوئی رابطے کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی رابطے کا ایک ذریعہ بنائیں کہ آپ کا جی چاہے ملاقات کرنے کا تو آپ مجھے بلا لیں، میرا دل کرے آپ سے بات کرنے کا تو میں آپ کو بلا لوں، بات طے ہوگی، ٹھیک ہے جی رابطے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دھاگا لیا، ایک لمبا دھاگا لیا۔ تو چوہے نے کہا کہ ایک اپنے پاؤں سے میں باندھ لیتا ہوں، ایک مینڈک سے کہا کہ آپ باندھ لیں، یا دونوں میں سے جس نے بھی کہا، بہرحال جیسے بھی ہوا تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب چوہے کو ملاقات کرنی ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ دھاگا ہلاتا تھا، مینڈک باہر آتا تھا، اسی طرح مینڈک نے بلانا ہوتا تھا تو چوہا بھی جو ہے وہ آ جایا کرتا تھا، تو یوں ایک نظام چل رہا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شکرے نے یا کسی بھی جو ہے وہ پرندے نے چوہے کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اپنے چنگل میں اٹھایا اور اٹھا کے اڑنا شروع کیا۔ تو اب دوسرا دھاگا جو مینڈک کے ساتھ بندھا ہوا تھا، چشم فلک نظارہ کر رہی تھی کہ شکرے کے پنجے کے اندر، اس کے چنگل کے اندر چوہا تو قید ہے ہی ہے، اور نیچے مینڈک بھی کیا ہے، ساتھ میں اٹھتا جا رہا ہے۔ تو جیسی صحبت ہوگی، جیسا تعلق ہوگا، جیسا واسطہ ہوگا، تو پھر جو وہاں جا رہا ہے وہ آٹومیٹک یہاں پر بھی کیا ہے، آتا چلا جائے گا۔ لہذا اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ہماری بھی اچھی پہچان بنے۔ ہم پہچان تو اچھی چاہتے ہیں سیدی، یہ ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ پہچان تو ہم اپنی اچھی چاہتے ہیں، تعارف ہم اپنا اچھا چاہتے ہیں، کام جو ہم کر رہے ہیں ان پر فوکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی پہچان کے لیے کام بھی اچھا کرنا پڑے گا، چونکہ کام ہی سے پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب کام صرف نہیں ہے، باتوں سے پہچان ہوتی ہے، حرکات سے پہچان ہوتی ہے، سکنات سے پہچان ہو۔ سکنات اب یہ کہ سکون، اب جیسے ایک بندہ بیٹھا، بالکل طریقے سے بیٹھا تو سامنے والا پہچان لے گا یار یہ جو نا مہذب شخص ہے۔ صحیح، اب یہ کہ یوں آیا دھڑ کر کے بیٹھ گیا تو اسے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہے جو بالکل جو نا وہ دروازے کے پاس بیٹھ گیا، حالانکہ مسجد میں جگہ ہے، بیان ہو رہا ہے، دروازے کے پاس بیٹھ گیا، تو جو بھی آنے والا دیکھے گا نا وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو حسن زن والا ہوگا تو تھوڑا حسن زن رکھے گا۔ میں بولے یار یہ کیا میں اس کے بارے حسن زن رکھوں گی، دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے یہ؟ صحیح، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسے ایمرجنسی ہو، تو ایمرجنسی ہو تب بھی یار وہاں سے بھی اٹھ کے تو جایا جا سکتا ہے۔ خیر، مگر وہ کہ دروازے پہ بیٹھے گا تو معیوب ہی کہلائے گا، ویسے دروازے کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی، تو وہی کہ اپنے حرکات و سکنات سے بندہ پہچانا جاتا ہے، اپنے قول اور افعال سے پہچانا جاتا ہے۔ مرحبا۔ تو جتنے اقوال اور افعال اچھے ہوں گے، جتنے حرکات اور سکنات اچھی ہوں گی، تو اتنی ہی اس کی پہچان جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے کام کریں گے اور اچھی پہچان بھی ہوگی، اور قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اور حق الحشر میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہم کامیاب ہونے والوں میں شمار کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے آپ کی کال کی جانب بڑھتے ہیں اور خلیفہ میرے سنت سے آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ جی، میرا سوال ہے، احساس کمتری کسے کہتے ہیں اور اس کا علاج بھی تجویز فرما دیجیے۔ اور دیکھیں، احساس کمتری یہ ہے کہ بعض اوقات بندے سے کوئی سی خطا ہو جاتی ہے، کام میں کوئی سی غلطی ہو جاتی ہے یا ناکامی ہو جاتی ہے، تو اب کیا ہے کہ یہ شخص نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بس کچھ کام نہیں ہو سکتا، میں کچھ کر نہیں پاتا۔ اب جب احساس کمتری کا شکار ہوگا، اچھا کرنے جائے گا تو بھی برا کر کے آئے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کو خود اعتمادی کی کمی بھی کہا جا خود سکتا اعتماد ہے، وہی کہ خود اعتمادی کی کمی ہے، ہے۔ یا تو یہ، ورنہ دوسرا یہ کہ اس نے اپنے سے برتر کو ایسا دیکھ لیا کہ اس سے جو نا یہ روب میں آ گیا، تو اب بھی جو نا خود اعتمادی اس کی جاتی رہے گی، اب بھی جو نا یہ احساس کمتری کا یہ شکار ہو چلا، یہ شکار ہوا کہ ہو چکا۔ ہم اس کے لیے جو نا وہ حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں
کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ کریم اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے، اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر کرے تو اس کی پیروی کرے، جبکہ دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے تو اللہ کی حمد کرے، اللہ کریم اسے صابر و شاکر لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ کریم اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر لکھے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ معاملہ الٹا ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں۔ جب اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں تو یوں پھر ہمیں جو ہے وہ ہماری کیفیت شکر کرنے کی نہیں ہوتی، صحیح، صبر کی نہیں ہوتی۔ جی اچھا، اب کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اخروی معاملے میں، دینی معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے، بھائی وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی رشوت کھا رہا ہے، وہ بھی سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ بھی تو سود کھا رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا برا کیا۔ یہ جو نا یہ سارا معاملہ الٹ ہے، ہمیں اس معاملے کو سیدھا کرنا ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، سائیکل والا اگر پیدل چلنے والوں کو دیکھے گا نا، پیدل والوں کو دیکھے گا تو اللہ کریم کا شکر ادا کرے گا، اس کی کیفیت بنے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیدل نہیں ہوں، کہ میرے پاس سائیکل ہے، کہ میں اس کے مقابلے میں جلدی پہنچا تھا۔ اسی طرح موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، اچھا کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، پیدل والا اس کے لیے بھی شکر کا موقع ہے۔ یہ ایسے کو دیکھے کہ جو چل نہیں پاتا، جس کی بیچارے کے پاؤں میں مسئلہ ہے یا پاؤں سے جو معذور ہے اس کو دیکھے، تو اس میں اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اب یہ کہ بندہ یہیں تک رہے کہ شکر ادا کرے، نہ کہ تکبر میں پڑ جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ اگر برائی آئی تو پھر مسئلہ ہے۔ وہ شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تو نے مجھے موٹر سائیکل عطا فرمائی، میرے اس بھائی کو بھی سائیکل کے بجائے سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل عطا فرما۔ اس طرح کار والے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، یا اللہ تو نے مجھے جو نعمت عطا فرما اس سے بھی عطا فرما۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، اور اس کو اگر کار مل گئی تو اس کی کار کون سی چھن جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جو چیز میرے پاس ہو کسی کے پاس بھی نہ ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی سوچ یہ غلط ہے، یہ کہ صرف میرے پاس ہی ہو، یہ تو پھر وہ کتے کا ہے مسئلہ کہ کتا جو ہے نا وہ ایک چوہا ہوگا نا، تو حالانکہ ایک چوہا کہ کتا بھی مرا ہوگا نا، کوئی بھی بڑا جانور مرا ہوگا، بھینس اگر مری ہوئی ہے تو کسی اور کو نہیں آنے دے گا، اللہ ہے اتنا سا، بھینس اتنی بڑی ہے کھا بھی نہیں پائے گا، وہی کہ بس میں ہی کھاؤں گا سارا، بس میں ہی لوں، تو پھر یہ حالت ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارے انداز بھی وہی اشرف المخلوقات والے ہونے چاہیے نا، جیسے آپ نے بیان فرمایا۔ اس طرح ادھر میں نے زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں نے ایک بل دیکھا، میں نے بل یعنی وہ جو زمین میں چوہے جو بل بناتے ہیں، سوراخ کہا جا سکتا ہے اس کو، تو وہ مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آئی۔ میں نے کہا کہ یہ بل وغیرہ لگ رہے ہیں تو یہ سانپ وغیرہ کے بل ہوتے ہیں، سانپ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا جی سانپ بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے مجھے بات یاد آئی کہ آپ دیکھیے سانپ بل کھود نہیں سکتا، بل نہیں بنا سکتا نا، زمین میں نہ کھود سکتا نہ کچھ بنا سکتا، وہاں سے تو پنجے ہی نہیں ہے، پنجے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بل بناتا ہے حضور چوہا، اور سانپ کیا کرتا ہے؟ سانپ چوہے کے بل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ قبضہ کر لینا، دوسروں کی جگہوں پر جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ کر لینا، یہ سانپ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ بات مجھے جو ہے نا وہ دیکھنے کی، اور آپ نے جب بھی مثال لی ہے، آپ نے بھی بڑی ایک اچھی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے کاموں کا اندازہ لگائیں، اور جو ہماری صفات ہمارے اندر موجود ہیں یہ کس سے ریلیٹ ہو رہی ہیں۔ آپ یقین مانیں خلیفہ امیر اہل سنت جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ دعا کریں، دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، یہ سن کر مجھے اتنا جو ہے وہ اچھا لگ رہا تھا کہ آپ دیکھیے اسلام کی روشن تعلیمات حضور کیسی ہیں، یعنی ہم جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں عافیت ہے، جس میں بھلائی ہے، اس انداز زندگی کو جو ہے وہ چھوڑ کر کون سا انداز زندگی میں ہم نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے کہ اپنی یہ احساس کمتری کا ایک اور بھی حضور فائدہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو ہوتا ہے نا اس کو اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بے سکون رہے گا، یہ ہے کیا،
کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. بیسک موٹر سائیکل والی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے بلکہ یار یہ کیا ہمارا موٹر سائیکل, کیا موٹر سائیکل ہے, یہ قدر ختم ہونا, یہ بھی ایک ناشکری کی طرف ہی بندے کو جو ہے وہ لے کر کے جائے گا. اور پھر جب جو ہوتا ہے وہ جب چھن جاتا ہے نا, پھر قدر ہوتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا اور اب کیا نہیں ہے. تو بہرحال خلیفہ میری سنت کی بات بڑی پیاری بات ہے کہ اپنا انداز جو ہے وہ صبر والا رکھیں, شکر والا جو ہے وہ رکھیں, اور احساس کمتری سے بچنے کے لیے حضور ہمیں ہر معاملے میں کمپیریٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. دنیاوی معاملات کی میں بات کر رہا ہوں, ظاہر سی بات نیکیوں میں تو ہم مقابلہ کرنا ہے, بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی ہیں, اس میں تو ہونا بھی چاہیے. حدیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے مضامین موجود ہیں, قرآن کریم میں بھی ہے فاستبقوا الخیرات, احکامات جو ہے موجود ہیں. لیکن دنیاوی معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بعض وقت کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. میرے پاس یہ ہے, اس کے پاس اس سے اوپر ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. یعنی جب ہر معاملے میں اپنا کمپیریزن کرتا جائے گا تو اب یہ اپنا کانفیڈنس خام خواہ میں کیا ہے لوز کرتا جائے یوز گا. کرتا جائے گا. تو اس پر آپ کیا وہ سامنے والی شخصیت آئے گی بھی نا تو اس کو آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے گا. صحیح. وہی کہ حالانکہ پیسوں کا کہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, منصب کا کہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آج جس کے بعد نیک کیا ہونا اس کے آگے ڈاؤن ہونا چاہیے. کیا بات, عالم کے سامنے ڈاؤن ہوگی کہ جس کا علم ہے. کیا بات. انہیں دنیاوی مال تو آنے جانے والی چیز ہے, دنیاوی مال اور عہدہ آج ہے کل نہیں ہے. ایک دیکھیں کہ ایک ویڈیو تھی, ایک بالکل ایک یوں سا ان پڑھ سا بندہ تھا, جو سمجھو صحیح سے بولنا تو آتا تھا نہیں, اتنا نہیں آتا تھا. ایک ویڈیو آئی تھی تو اب وہ جو نا کچھ افسرانے والا تھے, کچھ ججز تھے, اور ان کی قبروں پہ جا رہا ہے اور ان کو پکار رہے, ارے جج صاحب, اب وہی جج ہے نا جب وہ یوں اتنے بڑے تھے. اچھا تو وہ ایس ایچ او صاحب آپ یہ وہی ہے نا, اب ایس ایچ او, ارے ایس پی صاحب آپ وہی ہے نا. ابھی اس نے عجیب و غریب تک میں سمجھے جتنے بھی دنیا میں حکمران تھے سب کو اس نے لیا ہوا تھا. ہاں پھر وہ کیا کہتے ہیں جو کاروباری ہوتے ہیں نا بڑے, ان کو بھی لیتے رہے, آپ تو وہی ہے نا, آپ کا تو یہ کاروبار تھا. تو آج آپ نوکر چاکر کہاں ہیں, آج آپ کا عملہ کہاں ہے, آج سب کہاں ہیں یہ. یعنی وہ اس نے جو نا وہ ایک توجہ دلانے کے لیے, نوٹس دلانے کے لیے اس نے بنائی تھی, عبرت کے لیے. عبرت کے لیے. بعض کا مجھے یاد ہے کہ کتبوں پہ جو نا لکھا ہوا تھا, جن کے نام کتوتی بولتا تھا حضور, ان کے کتبوں کی خاک اڑتی ہوئی اور تحریر مٹتی ہوئی, یہ میں نے بھی جو ہے وہ دیکھی. یہ کراچی میں بڑے بڑے قبرستان ہیں, دیکھنے کے لیے کافی ہیں. بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں احساس کمتری سے بچائے اور اپنے آپ کو کمپیریٹیو نہ کریں. یہ مجھے لگتا ہے حضور یہ وہ کام ہے کہ جس میں بندہ شاید خود اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ احساس کمتری کہیں کھڑا تھا اور اس نے آگے بندے کو جو ہے وہ گلے سے لگا لیا یا اس کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. یہ بندہ بعض وقت خود اپنی سوچ کو جب نیگیٹیوٹی کے اندر لے کر جاتا ہے تو پھر یہ اس کا شکار ہوتا ہے. بس یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کی تقسیم پہ راضی رہے. مرحبا. کیا اس کے حق میں جو نا یہ موٹر سائیکل ہونا ہی بہتر ہے. کار ہوتی تو پتہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں. اس کے حق میں موٹر سائیکل بہتر تھا, اس کو موٹر سائیکل دی گئی. اس کے حق میں کار بہتر تھی, اس کو کار دی گئی. کہ بعض اوقات فقر بھی یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, اور بعض اوقات مال بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, گمراہی اور بدی کی طرف لے جاتا ہے. اس طرح فقر بھی گمراہی اور بدی کی طرف لے جاتا ہے. تو اعتدال, اللہ سے دعا کرتا رہے, اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرے. مرحبا. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. خلیفہ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص سے معافی مانگتے ہیں, کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا. جتنا مرضی چاہے اس سے معافی مانگ لے لیکن وہ معاف نہیں کرتا. حالانکہ معاملہ اتنا نہیں ہوتا, معمولی سی چھوٹی سی غلطی پر اگر کوئی معافی مانگ لے تو دوسرا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کی غلطی ہے, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگلے نے کی معمولی غلطی اور معافی مانگنے میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھاک دل آزاری کر رہا ہے. یہ اگر اس طرح کی معافی پہ تو ذرا یہ معافی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس نے کی غلطی اور اب یہ نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے جس نے خطا کی, تو اب جس سے معافی مانگی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کرے. انہوں نے روایت کہ وہ کل بروز قیامت اس کے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہو, کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہ کرے. جو اپنے مسلمان بھائی کو معافی لائے اور یہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے یہ. تو لہٰذا چاہیے کہ معاف کر دے اگر وہ معافی مانگ رہے تو. اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ بات کروں. پیسے کھائے میں پیسے واپس دینے کا نام نہیں لے رہا, معافی آ کے مانگ رہا, بھی مجھے معاف کر دیں, کیا کہیں گے آپ؟
तो ज़रा माफ़ी हुई नहीं ना, जब तक पैसे नहीं देगा कहाँ से माफ़ी होगी। पैसे अदा करे, उसके पैसे दे और ताख़िर से देने की माफ़ी मांगे, जो उसको तकलीफ़ पहुंची उसकी माफ़ी मांगे, जो उसको आजमाइश हुई उसकी माफ़ी मांगे। हो सकता है उसको ठीक ठाक ज़रूरत हो पैसों की, उसके ना देने की वजह से कितनी आजमाइश होगी उसके लिए, तो उसकी माफ़ी मांगे। और ये तौबा की आप शराइत और इसके मामलात अगर देखें तो उसका एक ये भी एक हिस्सा है कि जो काम काबिल तलाफ़ी है तो उसको क्या करना है, उसकी तलाफ़ी भी करना है। ज़मीन इस तरह ज़रूर ये भी होता है, जैसे एक जो है ना वो ज़मीन का मामला है, ज़मीन गसब की हुई है। ये चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका है, ये इंटीरियर से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, देहाती इलाके भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, अल्लाह की रहमत से। और फिर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएँ तो ये भी पूरा एक जो है वो जहान आबाद है। और दीगर भी अगर आप दुनिया की कंट्रीज़ में आप देखें तो बाज़ औक़ात बंदे ने किसी की चीज़ क्या की होती है, हथियाई होती है या वो ली होती है, स्टॉलन होती है, छीनी हुई है उससे या कब्ज़ा किया हुआ है, वो तो वापस करने के नाम पर नहीं आ रहा। भाई ज़मीन तो हम वापस करने की तरफ नहीं आ रहे, वो जो हक खाया हुआ है, हक मारा हुआ है, वो तो देने की तरफ जो है वो हम नहीं आ रहे। पर आप क्या कर दें, आप बस वो है माफ़ कर दें, बस उसको भूल जाएँ, हम बस उसको माफ़ कर दें, भूल हाँ जाएँ। जी, माफ़ी दे दें आप। अब अगला बंदा भी ज़ाहिर सी बात है वो बोलेगा अभी कैसे। ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, इतने गंभीर मामलात होते हैं, बिलखुसूस ये जो हक दबाने वाले, जैसे ज़मीन में जैसे भाई बहन है, आपस में जो है बैउ शिरा कर ली, खरीदना बेचना हो गया, मामला हो गया, सब कुछ हो गया, अदायगी हो गई, हवालगी हो गई, लेकिन जो इसकी कागजी कार्रवाई है वो नहीं हुई। अब कल को जब मसला आएगा तो अब आप देखिए बंदा कितने अंदाज में ये जो फ्रॉड कर रहा है, कितने मुहज्जब और वाइट कॉलर के साथ फ्रॉड कर रहा है। आप सबूत ले आए, कागजात इसके ले आए, ठीक है आप ले लें। हालांकि इसको पता है कि ये चीज़ मेरी जो है वो नहीं है। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि एक जो है वो कारोबारी मामला था, तो वो कुछ करोड़ों रुपए की वो रकम थी, चीनी का मसला था, चीनी का कारोबार था, तो वो लिख कर जो है वो दे दिया। तो यूँ होता था, वो लिख कर दे दिया, वो बंदा जो था वो जिसने अदायगी कर दी थी, जिसने चीनी उठाई हुई थी, ठीक है, अब उसने अदायगी कर दी, पैसे पार्टी को देने अगली को, वो इसका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अब वो बंदा वो पर्ची लेकर आ गया कि जी ये हमारा हिसाब जब बनता है। और जिन्होंने जो औलाद है पीछे, इनको भी पता है कि हमारे वालिद ने ये सामान लिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो इसका आप ऑथेंटिक प्रूफ ले आएं और आप हमसे जो है वो ले लें। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? ज़रा ये तो सीधा सीधा वही गसब ही है, जब इनको पता है औलाद को कि वाकई ये मामला हुआ था और हक बनता है सामने वाले का, ऐसा ही है। अब वही सीधा से हक दबा रहे हैं। एक इस्लाम भाई का ना, आप भी ज़रा जानते हैं कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, एक शख्स ने अपना मकान 2 को बेचा जी, एक के नाम पे कागजात करवा दिए और एक के नाम पे जो है सेल परचेज की रसीद ले ली। रसीद ले ली, ऐसी बात है। ये इसी तरह की और बातें भी मैं आपको अर्ज करूँ, कई जगहों पर ये भी है कि ज़मीन जो है वो दे दी, इनको भी बेच दी, उनको भी बेच दी, और जो है साथ में तीसरे बंदे को भी जो है वो बेच दी। इस तरह के भी काम करते हैं लोग, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। ये पैसा कितनी देर खाएंगे हुजूर, इसी को अगर गौर कर लें तो बाज़ औक़ात हुजूर पैसा पीछे रह जाता है और बंदा जो है वो मर जाता है। वो तो मर गया ना वो बंदा। ऐसी बात है, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। मैं वो तो चलें, वो तो नहीं कह के गया था कि इस तरह काम करना। अब औलाद पीछे उस पर आई हुई है, या जिसको पता है कि मैंने ज़मीन बेची हुई, अब वो शरीफ बन के वो आ रहा है और कह रहा है जी आप इसको साबित कर लें और ले लें, तो साबित अगले बंदे को भी पता है हमारे पास साबित करने के लिए शरीफ सबूत भी कोई नहीं है और जो है वो कागजात में मामला भी कोई नहीं है। और फिर इस पे भी हुजूर अगर यूँ हो जाए, आप क्या मशवरा देंगे इस पर कि इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो तो उसको हल के लिए हम जो है वो क्या इकदाम करें? जैसे इसी का ले लें आप मसला कि प्रॉपर्टी का मसला ले लें, जायदाद का मसला ले लें, ज़मीन का मसला ले लें, खरीद ली, बेच ली, सब कुछ कर लिया, कागजात इसके नहीं बने हुए, अब डिस्प्यूट हो गया, तो इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? तरफ़दार सुन्नत रुजू करें, मरहबा, शरई रहनुमाई लें, ठीक है, शरीयत के मुताबिक अपना फैसला करवाएं। सुभान अल्लाह। और जिसको पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ तो वो फिर ना करे ना। वो क्या शरई रहनुमाई लेगा, उसको ज़रा कि वैसे पता है, अंदर का मुफ्ती कह रहे हैं ना, ज़मीर कह तू कर तो गलत रहा है, ये सही है, अंदर से आवाज़ आती है अगर मैं जो कर रहा हूँ नहीं गलत कर रहा हूँ। अगर ज़मीर जिंदा होता है तो वो कहता है, तो सोचिए अपनी ज़मीन की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हली मली करे और निकलने की करे, हक अदा करके। मरहबा।
تو معافی خلیفہ مسلم کی جو بات ہے کہ معافی بھی مانگنی ہے اور جو حق کی ادائیگی بنتی ہے وہ بھی کیا کرنی ہے، کرنی ہے آگے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی. جی ٹھیک ہے، اللہ سے. کال لیتا ہوں. جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے، کیا فنائے مسجد میں کسی مانگنے والے کو دینا جائز ہے؟ دیکھیں دو قسم کے بھکاری ہیں. اب اگر ایک عادی بھکاری ہے جو بالکل ہٹا کٹا ہے، سب کچھ ہاتھ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مانگ رہا ہے، تو ایسے بھکاری کو تو دینا جائز نہیں ہے، فنائے مسجد ہو یا مسجد ہو. کیونکہ فنائے مسجد کا بھی حکم ہے اس میں جو نا وہ مسجد والے کہ مسجد میں اور فنائے مسجد میں شور و غل کی اجازت نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عام مانگنے والا نہیں ہے، عام بھکاری نہیں ہے، مسافر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو جس کو شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ نمازی کے نہ آگے آ رہا ہے نہ پھلانگ رہا ہے کچھ، اس نے ایک بار کہا اور پھر بیٹھ گیا چپ، اس کو دینے میں حرج نہیں ہے. جی کال لیتا ہوں. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا آسان عمل کیا ہے؟ جی دیکھیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا آسان عمل یہ ہے کہ اس کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. وہ جو باتیں کہتے ہیں نا اس کی طرف توجہ نہ دی، اس کو نو لفٹ کیا جائے. نو لفٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی، ورنہ شیطان کو جتنا پکڑیں گے نا انگلی تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑیں گے تو یہ کندھا پکڑ لے گا، پورا پکڑ لے گا. اس کو نو لفٹ اس کا سب سے بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. حسیب بھائی ہیں راول پنڈی سے کہہ رہے ہیں کہ رات کو خواب آتے ہیں، خواب نہ آئیں، اس کا کوئی معاملہ بتائیں گے، یہ خواب آنا بند ہو جائے. یا کبیرو بڑھ کر سو جائیں 21 مرتبہ. ٹھیک ہو گئے. یہ تو سب خوابوں کا ہی مائنس کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ان کے مراد ہے برے خواب. برے خواب. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، ضمانت ضبط کر لینا کیسا؟ ضمانت ضبط کر لینا. ضمانت ضبط کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض کا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جیسے بس والے سے یا کسی سے بھی کوئی معاہدہ کیا یا مکان کا معاہدہ کیا، تو میں نے اگر سودا کینسل کیا تو یہ جو میں نے ضمانت رکھو ہے، جو رقم رکھو ہے، یہ پھر آپ رکھ لینا. اور سامنے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو ضمانت دی گئی کہ تم نے اگر کینسل کیا تم پھر ڈبل دو گے. جی یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کی اجازت نہیں ہے شرع. صحیح. جی کال. طلبہ اور اساتذہ تعلیمی اداروں میں ہونے والی سالانہ چھٹیاں کیسے گزاریں؟ جی دیکھیں یہ جو دنیاوی طلبہ ہوتے ہیں تو ان کو ویسے ہی ان بیچاروں کو دینی علم سیکھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ جو چھٹیاں ملی تو یہ موقع غنیمت جان کر علم دین حاصل کریں، سبحان اللہ. فرائض علوم حاصل کریں. ویسے ضرور ہے جو فرض ہے وہ تو ویسے ہر حالت میں سیکھنا فرض ہے، تو یہ علم دین حاصل کریں. سبحان اللہ. کیسے حاصل کریں؟ یہ دعوت اسلامی کے ذریعے حاصل کریں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے ذریعے جو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں ان کے ذریعے حاصل کریں. ایک بڑا پیارا کورس ہے فیضان قرآن و حدیث کورس، سبحان اللہ. اور بالخصوص یہ چھٹیوں میں طلباء کرام کے لیے، یہ جو طلباء ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ہماری جو دعوت اسلامی کی جو مدنی مراکز ہیں، دعوت اسلامی کی مدنی مراکز ہیں، وہاں پر آئیں، فیضان مدینہ میں آئیں اور معلومات دے لیں دارالسنہ سے، اور بالکل یہ اپنا ہدف بنائیں، اپنا اسکیجول بنائیں کہ مجھے یہ کام چھٹیوں کے اندر کرنا ہے. جس طرح گھومنے کا اسکیجول بنتا ہے، پروگرام بنتا ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے گھومنے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے، گھومنے گیا اور بس پھر دریا کے اندر ہی، یا زندہ گیا اور بعد میں جو ہے وہ لاش آ گئی، یہ بھی ہوتا ہے. اس پر بھی واقعات موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہی ہیں. تو واقعات سنے کہ جاتا خود ہے پھر آتا نکلتا چار خود نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ کوئی بچائے، نکلتا ہے. اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو بہرحال جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے یہ موقع ہے، اپارچونیٹی ہے، اس کو اویل کریں. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی فری آف کاسٹ جو ہے وہ الحمدللہ علم دین سکھا رہی ہے. تو یہ کورسز کریں اچھے، اور مدنی قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ الکریم یہ لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا. پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، تھیوریٹیکل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. یہ پڑھتے بھی ہیں، پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جیسے سائنس اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص، تو اسی طرح جو آرٹس کے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو رائٹنگ کرنے والے، خوش نویس بننا جو چاہتے ہیں، خوش خطی کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کیا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، پھر اس کی کیا کرتے ہیں، مشق بھی کرتے ہیں. دونوں کام ساتھ ہے، پریکٹیکل ساتھ ہے بالکل. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی تھیوریٹیکل پریکٹیکل دونوں ایک جگہ پر مدنی قافلے میں الحمدللہ یہ آپ کو موقع ملے گا. اور اللہ کریم کی رحمت سے زندگی کا یادگار سفر ہوگا. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. کال لیتے ہیں. میرے سوال ہے کہ حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات بیان فرما دیجیے. دیکھیں حافظہ کمزور ہونے کے جو ایک سبب جو ہے نا گناہ بھی ہے، یہ بڑا سبب ہے.
کہ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دیگر یہ کہ جو کھٹی چیزیں وغیرہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ کا، حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کا مطالعہ انشاءاللہ الکریم فائدہ دے گا۔ مرحبا جی، کون؟ قرض سے خلاصی پانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا، جو کہ عرض کیے دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے حلال چیزوں میں کفایت کر، حرام چیزوں سے دور رکھ، اور تیرے ماں سوا سے مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ الکریم قرض سے نجات ملے گی۔ اسی دعا کی نسبت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھ پر مثل پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تو اللہ کریم اسے ادا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اچھا، جب یہ وظیفہ پڑھیں یا عمل یہ جو پڑھیں نا عبارت، تو اس میں ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون؟ آداب زندگی پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی آمد مرحبا، اللہ پاک خلیفہ امیر اہل سنت کو نظر بد سے بچائے۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک حاجی کو کیا اچھی نیتوں کے ساتھ حج کرنا چاہیے؟ ہے حج تو واقعی کہ حج ہے۔ اب یہ ہے کہ بندہ کیا نیت کرے، تو ذرا کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حج فرض اس کا ادا نہیں ہوا تو فرض ادا کروں گا۔ اچھا، پھر یہ کہ جب مسجد الحرام میں جاؤں گا تو اعتکاف کی نیت کروں گا، احرام کے نفل پڑھوں گا، یہ ساری نیتیں کر سکتا ہے یہ۔ اکثر باوضو رہوں گا، اکثر زمزم شریف پیوں گا، جوسس وغیرہ نہیں پیوں گا، زمزم پہ گزارا کروں گا، نہیں جو بھی پانی پینا ہوگا، مشروب کی ضرورت ہوگی تو میں زمزم پیوں گا، کھانا وغیرہ تو کھائے گا۔ اس طرح کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیں، امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کو ماشاءاللہ چل مدینہ کی سعادت بھی جو ہے وہ ملی ہے، تو آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ کس نے سکھایا تھا، یا آپ نے کیسے سکھائی؟ میرے سنت ہی کو دیکھ کر یہ سیکھا ہے، صحیح، جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ ہاں، پہلا حج کس عمر میں کیا آپ نے، کس سال میں؟ 17 سال کے بعد۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا سبحان اللہ سفر امیر سنت کے ساتھ ہوا؟ بالکل، یعنی پاکستان میں باہر پہلا سفر ہی سفر حج ہوا ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ یاد اس کی کچھ اگر نگالیں، ظاہر سی بات ہے پہلا ہی ایک سفر تھا، یہاں سے آپ کیسے گئے ایئرپورٹ تک جانے میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا؟ کے ساتھ ہی سفر ہوا، تو جانا ہی ہوا تھا، پورا قافلہ تھا، قافلہ چل مدینہ۔ سبحان اللہ، حاجی مشتاق بھی اس میں تھے، حاجی زمزم بھی تھے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ سفر میں ساتھ تھے؟ ہاں سفر میں ساتھ، یہیں سے کراچی سے ساتھ چلے۔ واہ واہ واہ، حج ٹرمینل سے۔ کیا بات ہے جی، کیا وہ مناظر تھے۔ تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ عاشقان رسول ماشاءاللہ الکریم امیر سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے، اور بڑا ایک ذوق ہوتا تھا، مکہ مدینے کی یاد میں جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، کلام جو ہے یہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ذوق بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عشق مصطفیٰ دل میں بڑھانے کے لیے خوش لحان نعت خان سے جو ہے وہ نعت شریف بھی سنی جائے، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذوق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیارت حرمین طیبین بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نیک بندے نیتیں بھی اچھی کریں اور ساتھ عادتیں بھی اچھی کریں، کیا کہیں گے اس پر؟ عادتیں بھی اچھی کرے، دوسرا یہ کہ ساتھ میں یہ بھی نیت کرے کہ جو گناہ میں اب تک میں نے کیے ہیں میں ان سب سے توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تاکہ اب یہ ہے کہ ظاہر کہ مثال کے طور پہ داڑھی منڈوا رہا ہوں، پھر آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کیسے داڑھی منڈا کے جاؤں؟ یہ تحفہ لے کے جاؤں گا، تحفہ لے کے۔ واہ 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 واہ۔ اور عرفات میں کہ جہاں ذرا کہ مغفرت ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ بعض گناہ ایسے نا جو عرفات وقوف عرفہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ تو میں اچھا اب کیا ہے کہ جو حاجی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہمان ہے، سبحان اللہ، تو میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے جا رہا ہوں، میں اس حلیے میں جاؤں گا، تو جو جو گناہ کر رہا ہے اس سے وہ توبہ کرے۔ جب مزید دیکھے دیکھیں کہ جو حج فرض ہے نا، تو جب فرض ہے تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے، اور ادا کیسے ہوگا اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو حج فرض ہے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ اس کی معلومات کے لیے مطالعہ بھی کر سکتا ہے، اور جو اپنی تربیت اجتماع تو اس کی ویڈیوز وغیرہ سارے کلپس وغیرہ موجود ہیں، تو ان کو دیکھ لیں، ورنہ مطالعہ کر لیں، اور اپنے ساتھ رفیق الحرمین لازمی رکھے،
کہ اس میں کئی مسائل آپ کو کئی جگہوں پر آپ کو رہنمائی مل جائے گی. ایسی بات. مرحبا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ذوق والا حج نصیب فرمائے, حج مبرور عطا فرمائے, آمین. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی, یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی.